بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے اور بار بار دہراتی ہے تاکہ اس سے سبق سیکھا جائے، لیکن لگتا یوں ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا اور نہ سیکھنے کو تیار ہیں۔ ان حالات میں جب دشمن اس بات کا منتظر ہے کہ کب ہمارے قدم لڑکھڑائیں اور وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑے، ان حالات میں بھی ہمیں سیاست سے فرصت نہیں، ہمیں سیاست کی پڑی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم استحکام کی طرف جائیں، ہر قدم عدم استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کراچی میں آخر ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی جو وفاقی حکومت سندھ حکومت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا ہم سندھ کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں؟ کراچی میں آرٹیکل 149 کے نفاذ کی بحث چھڑ گئی ہے۔ وفاق نے کراچی کو اپنے کنٹرول میں لینے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ خبریں زیر گردش ہیں، زبان زد عام ہے کہ آرٹیکل 149 کے تحت کراچی کے انتظامی اختیارات وفاق اپنے کنٹرول میں لے لے گا۔ پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے اس حوالے سے کچھ ہی دیر قبل ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وفاقی حکومت کراچی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ آرٹیکل 149 کے تحت اگر کسی صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہو، محدود ہو یا معاشی معاملات درست نہ ہو اور معیشت خطرے میں ہو تو وفاق اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے اور صوبے یا کسی شہر کے انتظامی معاملات کو چلا سکتا ہے۔ کراچی میں جو اصل لڑائی ہے وہ کچرے سے شروع ہوئی اور اب وہ اختیارات کے مسئلے تک پہنچ گئی ہے۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ آرٹیکل 149 کے نفاذ کی تجویز دی ہے، جس کے تحت وفاقی حکومت چند معاملات پر صوبائی حکومت کو ہدایات دے سکتی ہے۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اس میں قومی یا فوجی اہمیت کے حامل ذرائع مواصلات یعنی کمیونیکیشن کی تعمیر و مرمت یہ بھی پریورٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یا پھر معیشت کو درپیش خطرات کے انسداد کے لیے وفاق اپنا انتظامی اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے آرٹیکل 149 کی، لیکن ایک اور کنڈیشن ہے، یعنی آرٹیکل 149 کے نفاذ کے لیے مخصوص حالات کی شرط لازمی ہے۔ اس آرٹیکل کے نفاذ کا مقصد گورنر راج نہیں، لیکن وفاق کی طرف سے جاری ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ صوبائی حکومت کا موقف یہ ہے کہ وفاق مسائل کے حل کے لیے مطلوبہ رقم تو دیتا نہیں، اس کی بجائے کبھی کمیٹی بنا دیتے ہیں اور کبھی آرٹیکل 149 کے نفاذ کی باتیں کرتے ہیں۔ آئین کی 18ویں ترمیم میں صوبوں اور وفاق کے اختیارات کا بڑی اچھی طرح تعین کر دیا گیا ہے، انہیں الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے آرٹیکل 149 کے نفاذ کو 18ویں ترمیم کی روح کے منافی قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان 14 ستمبر کو کراچی کا دورہ کرنے والے ہیں اور ان کے دورے سے پہلے آرٹیکل 149 کے نفاذ کی بحث چھڑی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق پرائم منسٹر اپنے دورے کے دوران آرٹیکل 149 کے نفاذ کا اعلان کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سندھ حکومت وفاق کے احکامات ماننے کی پابند ہوگی۔ آرٹیکل 149 وفاقی حکومت کو خصوصی اختیارات دیتا ہے کہ وہ مخصوص حالات میں صوبائی حکومت کے اختیارات کو استعمال کرنے کے احکامات جاری کر سکتی ہے، یعنی سندھ میں سرکاری ادارے سندھ حکومت کی بجائے وفاقی حکومت کے احکامات ماننے کے پابند ہوں گے۔ تو بظاہر یہ ایک آئینی کارروائی ہے، لیکن اس بات کا قوی امکان موجود ہے، بلکہ خطرہ اس بات کا ہے کہ اس سے سندھ میں اختیارات کے استعمال کا نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ سندھ حکومت اس آرٹیکل کے نفاذ کی مکمل طور پر مخالفت کر رہی ہے، جبکہ حکمران جماعت کے حامی اس کے نفاذ کی حمایت کر رہے ہیں۔ ماسوائے سندھ میں اپوزیشن اتحاد جی ڈی اے نے آرٹیکل 149 کے استعمال کی مخالفت کی ہے، جبکہ بلاول بھٹو نے اس حوالے سے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس آرٹیکل 149 کے حوالے سے کیا کہا؟ جو ہمارا وفاقی وزیر قانون حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ وفاق کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت
اس ملک کا واحد وفاقی نظریاتی اصولوں کی جماعت ہے. ہم کسی بھی صورت میں اس صوبے کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کریں گے. اب بلاول بھٹو نے آرٹیکل 149 کے نفاذ کو کراچی پر قبضے کی سازش قرار دیتے ہوئے اسے مسئلہ کشمیر کے ساتھ نتھی کر دیا، منسوب کر دیا. یعنی بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مودی کے کشمیر سے آرٹیکل 370 کے اٹھائے جانے پر تنقید کر رہے ہیں، اسے ہٹ کر رہے ہیں، لیکن یہاں وفاقی حکومت کراچی میں ایک آرٹیکل کے ذریعے اختیارات سلب کر رہی ہے. تو بادی نظر میں آرٹیکل 149 کے نفاذ کی خبر چھوڑ کر میں اسے کہتا ہوں فیلر، یہ حکومت نے فیلر چھوڑا ہے جس سے ایک نئی بحث چھڑی ہے کہ اگر آرٹیکل 149 لگایا جائے تو کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ حکومت اس کے نفاذ میں سنجیدہ ہے یا نہیں، مگر ایک منتخب حکومت کے ہوتے ہوئے اس کے اختیارات کو استعمال کر کے ہم کہیں کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کر رہے کہ سندھی اس کو اپنے حقوق پر کہیں ڈاکہ تو نہیں سمجھیں گے اور حالات خدا نہ خواستہ اس طرف نہ چل پڑیں جسے روکنا کسی کے بس کی بات نہ رہے. ان حالات میں جب ملک سنگین خطرات میں گھرا ہوا ہے، کراچی کے مسئلے پر کوئی بھی اس قسم کا اقدام میرے نزدیک خطرے سے خالی نہیں ہوگا اور اسے استحکام پاکستان کے خلاف کانسپریسی سمجھا جائے گا. پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ. منید دو تین بنیادی چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک بہت لمبی سٹرگل کی ہے جمہوریت کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا اگر میں پی این اے سے شروع کروں تو پی این اے کی جو موومنٹ تھی یا جو دھرنا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جب 90 کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ توڑی گئی تھی تو اس وقت بھی مظاہرے کروائے گئے تھے اسلام آباد کی طرف. دیکھیں جی احمد بھائی ایز اے پولیٹیکل ورکر کوئی بھی ایسی چیز جو سسٹم کے خلاف جا رہی ہو، جس میں کوئی گالی ہو کسی سسٹم کو، میں سادہ لفظوں میں کہتا، وہ کبھی بھی سسٹم کے لیے اچھی نہیں ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انجینئرنگ کوئی بھی ہو، سیاسی انجینئرنگ ہو، بیوروکریٹک انجینئرنگ ہو، صحافتی انجینئرنگ ہو، پیسے کی انجینئرنگ ہو. دیکھیں جن دنوں میں اسد عمر صاحب کو وفاقی وزارت خزانہ سے ہٹایا گیا تھا تو انہی دنوں میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ دنوں میں عثمان بزدار صاحب کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا. لیکن جب یہ تجویز عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئی تو عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا. یہ مجھے ابھی تک مجیب الرحمان شامی صاحب کی بات یاد آتی ہے، وہ کہتے کچھ بھی نہیں ہوگا، 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. ایک تو ظلم ہوا ہے اور ڈے لائٹ ہوا ہے، بہیمانہ ہوا ہے، تو ممکن ہی نہیں کہ یہ ختم ہو جائے. اب وہ سچے ثابت ہوئے. پرائم منسٹر صاحب کی بڑکیں تو ان کی ایسی تھی جیسے آج وہ کشمیر پہ مار رہے ہیں. جو بات کر رہے ہیں نا کہ 2020 یا تو الیکشن کا سال ہے اور اگر الیکشن جبرن روکے گئے تو پھر ہم سب کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں پرویز رشید صاحب. نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب. کاشف مجھے تو میاں صاحب کی بات میں کوئی تضاد نظر نہیں. وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ فیصلہ. میں لیٹ می تھوڑا سا میرا جو امپریشن ہے یہ آپ نے اس کو سنا ہے. دیکھیں میاں صاحب جو میں نے پہلے کہا نا، میاں صاحب ایک نظریے کے لیے واپس آئے. نظریہ جو ہے وہ آئین کی بالادستی ہے. سیکنڈ بھی نہیں لیں گے. بزدار صاحب نے جو ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آنند ایسے چٹکی بجا کے تمہیں. اب دیکھیے اب یہ چیلنج ہے ان کا. بزدار صاحب کے جتنے مخالفین ہیں جو ایڑی چوٹی کا زور لگا سکتے ہیں لگا لے. ٹھیک ہے. وہ جو طرح طرح کے میڈیا سے ملے ہیں. اور کچھ عام خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کو نااہلی کیس میں نوٹس جاری کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر بن اللہ نے وفاقی وزیر فواد چودھری کے نااہلی کیس کی سماعت کی. سماعت کے دوران وکیل نے موقف اختیار کیا کہ فواد چودھری نے الیکشن کمیشن سے اثاثے چھپائے اور جہلم میں زمین کو گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا. چیف جسٹس عطر بن اللہ نے کہا کہ عدالت کو سیاسی معاملات میں مداخلت کیوں کرنی چاہیے. مطمئن کریں سیاسی معاملات سیاسی فورم پر ہی حل ہونے چاہیے. میری عدالت نے ہمیشہ سیاسی کیس میں مداخلت کی حوصلہ شکنی کی ہے. وکیل نے موقف اختیار کیا کہ فواد چودھری
صادق اور امین نہیں رہے، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کون سا انسان صادق اور امین ہوگا۔ وکیل نے کہا کہ جہانگیر ترین کیس موجود ہے جس میں نااہلی ہوئی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے خواجہ آصف کو نااہل کیا، سپریم کورٹ نے بحال کر دیا، مثال ہمارے سامنے ہے۔ عدالت نے فواد چودھری کے خلاف نااہلی کیس میں نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ اور پنجاب پولیس کی حراست میں ہلاک ہونے والے صلاح الدین کا کیس ٹرانسفر کر دیا گیا، مقدمے کے تفتیشی افسر کو بھی تبدیل کر دیا گیا، تفتیش ڈی آئی جی انفارمیشن ٹیکنالوجی ذوالفقار حمید کے سپرد کر دی گئی۔ تفتیش تبدیلی کا فیصلہ ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ کی سفارش اور آر پی او بہاولپور کی سفارش پر کیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن ابوبکر خدا بخش نے اس حوالے سے مراسلات جاری کر دیا، جس کے مطابق ذوالفقار حمید معاونت کے لیے اپنی مرضی کا پولیس افسر مقرر کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین کیس کی تفتیش تبدیلی کا فیصلہ کیس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد مارچ کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی نے اسلام آباد مارچ میں شرکت سے انکار کر دیا ہے، اور لیکن مولانا فضل الرحمان کو یہ یقین دلایا ہے بلال بھٹو نے کہ اخلاقی طور پر وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اسی پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے بڑے اہم اور سینئر رہنما چودھری منظور اس حوالے سے پارٹی موقف دے رہے ہیں۔ منیر دو تین بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک بہت لمبی سٹرگل کی ہے جمہوریت کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا اگر میں پی این اے سے شروع کروں تو پی این اے کی جو موومنٹ تھی یا جو دھرنا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا، پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جب 90 کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ توڑی گئی تھی تو اس وقت بھی مظاہرے کروائے گئے تھے، اسلام آباد کی طرف مارچ تھا، قبضے کی بات کی گئی تھی اور فائرنگ بھی ہوئی تھی، کچھ لوگ بھی مرے تھے، قاضی حسین احمد صاحب اور باقی لوگ کر رہے تھے، پھر اس کے بعد بھی اسی قسم کے واقعات ہوتے رہے۔ سو ہم اس حکومت کے خلاف عمران خان کا دھرنا آیا، ہم نے اس وقت بھی سپورٹ نہیں کی، طاہر القادری صاحب کا دھرنا آیا، ہم نے سپورٹ نہیں کی، باقی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی رہیں، ہم نے نہیں سپورٹ کی۔ ہم تحریک کے حق میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن دھرنا مطلب ہم یہ سوال کرتے ہیں جس کا ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا، دھرنے سے آگے کیا ہے؟ دھرنے سے آگے حکومت گرانا ہے، صاحب حکومت گرانا ہے، مولانا کا تو اگر حکومت گر جاتی ہے، نہیں دیکھیے نا، اگر حکومت گر جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں گرتی تو پھر کیا ہے؟ عمران خان کو بھی تو الٹیمیٹلی اے پی ایس کے سانحے نے ریسکیو کرایا تھا۔ جی بالکل ٹھیک، ورنہ تو ان کے ساتھ وہ بھی ڈیڈ اینڈ پہ آ جاتے نا، آپ ڈیڈ اینڈ پہ آ گئے تھے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری بات ہے، اس کو پہلے نہیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں تک اس حکومت کی نااہلی، اس حکومت کی زیادتیاں، اس حکومت کا لوگوں کے خلاف جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو باقی چیزیں ہیں اس کے خلاف ہیں۔ آپ کو میں ابھی اسکیجول دے دیتا ہوں بلاول صاحب کا۔ ابھی وہ بلاول صاحب جو ہیں وہ یہاں سے سندھ کا دورہ کریں گے اس مہینے کے اندر، جو فرسٹ ویک ہے اس میں وہ چلے جائیں گے کشمیر کے بعد ساؤتھ پنجاب کے بعد سینٹرل پنجاب۔ تو ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس دن وہ مطلب اگر اسکیجول کے اندر تھوڑا بہت آئے تو آئے۔ مطلب لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب زرداری صاحب فروری 2019 میں فرما رہے تھے کہ ہم قدم بقدم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چلیں گے، تو اس کو پھر غلط سمجھا شاید مولانا نے۔ ہم ساتھ ہیں، ہم نے ساتھ چھوڑا نہیں ہے، ہم صرف ایک چیز کے ہم چاہتے ہیں کہ تحریک چلائی جائے، اس کا ایک مطلب طے کیا جائے اسکیجول، تو وہ اپنے پارٹیاں علیحدہ بھی جلسے کریں، اکٹھے بھی کریں، اس موومنٹ کو پہلے مومنٹم بنایا جائے۔ ٹھیک، اچھا، ورنہ تو یہ ڈیڈ لاک ہے، ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، آپ حقیقت یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو یہ یقین ہو کہ عمران خان سرکار کو گرانے کے بعد حکومت ان کو ملے گی تو وہ دھرنے میں شامل ہونے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، مگر پیپلز پارٹی فوری طور پر دوبارہ انتخابات کرانے کے حق میں نہیں ہے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ دوبارہ انتخابات کی صورت میں انہیں اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ اپوزیشن کی جماعتوں میں پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کی ایک صوبے میں حکومت ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اپوزیشن کی جماعتوں میں پیپلز پارٹی اگر مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شامل نہیں ہو رہی تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ حکومت کو گرانے کی بجائے
پریشر ڈال کر پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی لانے یا مخلوط حکومت کا حصہ بننے کی حکمت عملی پر زور لگا رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، بلاول بھٹو بھی مکمل طور پر اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ کوئی بڑی ذمہ داری اٹھا سکیں۔ اگر وہ دھرنا پروگرام کا حصہ بن بھی جائیں تو لیڈرشپ ان کے حصے میں نہیں آئے گی۔ مولانا فضل الرحمان، نواز شریف یا شہباز شریف کے ہوتے ہوئے بلاول بھٹو کے چانسز بہت کم ہے کہ وہ لیڈ کریں۔ عمران خان کی حکومت گرانے کے عوض انہیں بھی سندھ حکومت پر ہی گزارا کرنا ہے تو وہ کیوں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کا حصہ بنے؟ پیپل پارٹی یہ تو چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کی مرکز میں حکومت ختم ہو جائے، مگر یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان کو ہٹا کر وہ اپنے روایتی مخالفین کی وزارت عظمیٰ کے لیے راہ ہموار کریں۔ تو سیاسی طور پر ان کا یہ فیصلہ درست ہو سکتا ہے، لیکن اخلاقی طور پر اسے یو ٹرن سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سے گفتگو کر رہے ہیں آف دی ریکٹ میں، بڑی اہم گفتگو ہے، سنتے ہیں خواجہ سے۔ کہ اس پارلیمنٹ کی موجودگی میں فیصلے سڑکوں، چوراہوں اور میدانوں میں کیے جائیں۔ ہاں صاحب جی، پارلیمنٹ تو آج 22 کروڑ کی میرے خیال نمائندگی کر رہی ہے۔ دیکھیں کاشف، مجھے تو میاں صاحب کی بات میں کوئی تضاد نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ فیصلے میں تھوڑا سا میرا جو امپریشن ہے، یہ جو آپ نے اس کو سنا ہے، دیکھیں میاں صاحب، جو میں نے پہلے کہا نا، میاں صاحب ایک نظریے کے لیے واپس آئے۔ نظریہ جو ہے وہ آئین کی بالادستی ہے۔ ووٹ کو عزت ہو تو ایک فریز ہے نا، لیکن بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام کی حاکمیت جو ہے نا، وہ اس کی سپریمیسی through the elected assembly and the constitution is the driving force and absolutely that has to be the case. Absolutely. بالکل آپ نے صحیح، مجھ سے بہت بہتر انداز میں آپ نے میرا مدعا جو ہے بیان کیا۔ میاں صاحب اگین از سیئنگ اباؤٹ یہ اس اسپیچ میں کہ یہ پارلیمنٹ کا جو پلیٹ فارم جو ہے اس کو ابینڈن نہیں ہونا چاہیے، اور تمام مسائل جو ہیں ایک انسٹیٹیوشن جو ہے کریٹ کی ہے اب پاکستان کے عوام نے، اس مسائل ان کے اس انسٹیٹیوشن، لیکن جب آپ اس انسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کرتے ہیں، جس طرح پچھلے ایک سال میں وہ انسٹیٹیوشن جو ہے بری طرح انڈرمائن ہوئی ہے کہ ہمارا اسپیکر جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو کر سکتا، ہمارا اسپیکر جو ہے وہ ای سی پی کے اس جھگڑے میں جو ہے وہ ہمارا نظریہ ہے کہ انہوں نے وائلیٹ کیا، کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کیا ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ بالکل ایک مفلوج ادارے سیشن کے دوران ختم ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا صرف سیشن کے دوران بڑھائی۔ So there are numerous steps which have been taken in last 1 year جو انڈرمائن کرتے ہیں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو۔ جب اس قسم کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو پھر اس قسم کے دھرنے یا جو ہے وہ جلوس یا جو ہے وہ احتجاج جو ہے لاک ڈاؤن، یہ سارے ان کو راستہ ملتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، جو بو گے سو کاٹو گے۔ کل تک خان صاحب ایک جمہوری حکومت کا راستہ روکنے کے لیے دھرنے دیتے تھے تو لوگ انہیں سمجھاتے تھے کہ حکومت کو چلنے دیں، کام کرنے دیں۔ آج انہیں خود اسی قسم کے حالات کا سامنا ہے۔ آج خود ان کے خلاف دھرنے اور لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، جو جماعت بھی پارلیمنٹ کو عزت نہیں دیتی، پارلیمنٹ کے مقام کو نہیں سمجھتی، تو پھر اس حکومت کی تقدیر کے فیصلے یا تو سڑکوں پر ہوتے ہیں یا پھر کہیں اور ہوتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی پاناما کیس کو پارلیمنٹ میں نہ لے جا کر سنگین غلطی کی تھی، اور پارلیمنٹ کے فورم پر فیصلہ کرنے کی بجائے کسی اور فورم کے ہاتھ میں فیصلہ دیا، تو انجام کیا ہوا؟ آج پارلیمنٹ کو وہ مقام حاصل نہیں ہے کہ فیصلے اس کے اندر ہوں، پارلیمنٹ کے فیصلوں کی عزت ہو، حکومت کی تبدیلی پارلیمنٹ کے ذریعے کی جائے، تو پھر دھرنوں اور لاک ڈاؤن کے سوا اور کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ خان صاحب نے پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کیا اور جمہوری روایات کی پاسداری نہیں کی، یہ تو تمام حکومتوں کا وتیرہ رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نواز شریف اس کو بھگت چکے ہیں اور موجودہ حکومت کے سر پر یہ تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔
اس لیے میں نے کہا کہ تاریخ خود کو اسی طرح دہراتی ہے، اور یہ پارلیمنٹ کی کمزوری ہے کہ جو آج بھی لوگ فیصلوں کے لیے، تبدیلی کے لیے دھرنوں اور تحریکوں کے محتاج ہیں۔ اب کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے، ہم تو خبر ہی کہتے ہیں، لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں ہمارے دوست۔ جو بات کر رہے ہیں نا کہ 2020 یا تو الیکشن کا سال ہے، اور اگر الیکشن جبرن روکے گئے تو پھر ہم سب کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں پرویز رشید صاحب۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب۔ وہ تیار ہیں کہ وہ پالیٹکس سے وہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے، یعنی کہ انتخابات نہیں لڑیں گے، اس کے لیے ریڈی ہے۔ لیکن وہ کیا چاہتے کیا ہیں؟ یہ باقاعدہ پیغام رسانی ہو رہی ہے، یہ ہوا میں باتیں نہیں ہیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا چوہدری صاحب، وحید کاکڑ صاحب آرمی چیف تھے، جنرل وحید کاکڑ، ان کے زمانے میں نواز شریف صاحب اور اسحاق خان صاحب کا پھڈا ہو گیا۔ پریزیڈنٹ تھے اسحاق خان اور وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کر دی کہ نہ استعفیٰ دوں گا، نہ اسمبلیاں توڑوں گا، نہ میں ڈکٹیشن لوں گا۔ پھر اسحاق خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی، وہ چیلنج ہوئی، جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب تھے، ان کے سربراہی میں فل کورٹ نے وہ اسمبلیاں بحال کر دیں اور نواز شریف صاحب کی حکومت بحال ہو گئی۔ لیکن یہ لڑائی چلتی رہی اور معاملہ چلا گیا جنرل وحید کاکڑ اس وقت کے آرمی چیف کے پاس۔ وہ ثالثی کے لیے آئے تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں ریزائن دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر اس کی شرط ہے ایک، اور وہ شرط یہ ہے کہ پھر غلام اسحاق خان صاحب بھی ایوان صدر میں نظر نہیں آنے چاہیے، اور یہ شرط مان لی گئی تھی اس وقت، اور صدر اسحاق خان قبل از وقت چھٹی لے کے گھر چلے گئے تھے اور دوبارہ ایوان صدر نہیں آئے تھے، اور نواز شریف صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی تھیں اور نئے انتخابات ہوئے تھے۔ تو نواز شریف صاحب اب بھی جس کی پرویز رشید صاحب بار بار بات کر رہے ہیں، وہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر عمران خان صاحب کو بھی آپ فارغ کریں اور نئے انتخابات کروا دیں۔ نئے انتخابات نہیں کروانے تو پھر ہم ان ہاؤس چینج لے آتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، جو بھی۔ یا تو یہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا پھر آج جھوٹ بول رہے ہیں۔ کل تک جو لوگ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف پلی بارگین پر تیار ہو گئے ہیں، 12 ارب ڈالر دے رہے ہیں، آج وہ قوم کو یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ نواز شریف نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی لانے کے حق میں ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ فیصلوں اور مطالبوں کا اختیار نواز شریف کو مل گیا ہے؟ تو آخر ایسی کون سی مجبوری آن پڑی ہے کہ جس شخص پر آپ نے کرپشن کا الزام لگا کر اسے جیل میں قید رکھا تھا، آج وہ شخص یہ مطالبے کر رہا ہے کہ نئے انتخابات کراؤ؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ نواز شریف اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کر سکتے ہیں، ان پر کرپشن کے الزامات ثابت نہیں ہو سکے، یا یہ مان لیا گیا ہے کہ نواز شریف کے بغیر سیاست چل نہیں سکتی۔ نواز شریف نے تو اپنی سیاست اپنی بیٹی کو سونپ دی ہے، مریم نواز کو سونپ دی ہے، خود وہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ نواز شریف کو 4تھی بار وزیر اعظم بننے کا کوئی شوق نہیں رہا، بلکہ انہیں سیاست کا بھی کوئی شوق نہیں رہا۔ وہ ذہنی طور پر اپنی بیٹی کو قیادت سونپ چکے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا، یہ دعویٰ کرنا کہ جناب نواز شریف نے شرط لگائی ہے کہ عمران خان نہیں ہوں گے تو وہ بھی سیاست میں نہیں ہوں گے، وہ سیاست سے دستبردار ہو رہے ہیں، یہ ویسے ہی لاجیکلی درست نہیں۔ یاد رکھے، شرطیں وہ لگاتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں جس کا بابا اوپر ہو، تو اس وقت نواز شریف کا بابا اوپر ہے، کیونکہ نواز شریف یہ جانتا ہے کہ جس گھوڑے پر بازی لگائی گئی تھی وہ گھوڑا ریس ہار چکا ہے، اور بازیگروں کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں کہ یا تو ریس دوبارہ کروائیں اور داؤ اسی گھوڑے پر لگائیں جو جیتنے کے قابل ہوں، یا کم از کم جس کے ٹریک ریکارڈ میں کبھی جیت رہ چکی ہو۔ اب ایک اور موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، اور وہ موضوع ہے پولیس تشدد کا، پولیس انکاؤنٹر کا۔ سانحہ ساہیوال کے حوالے سے بھی
बात करते हैं। अभी कुछ रोज पहले सलाउद्दीन का भी पुलिस कस्टडी में कत्ल हुआ, तो बहुत सी बातें पुलिस के हवाले से ज़ेरे बहस हफीजुल्लाह नियाज़ी रिपोर्ट कार्ड में इस पर बात कर रहे हैं। सुनते हैं उनकी बात, फिर उसके बाद आगे बात बढ़ाते हैं। ये तो मुझे अभी तक मुजीबुर शामी साहब की एक बात याद आती है, वो कहते कुछ भी नहीं होगा, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। एक तो जुल्म हुआ है और डे लाइट हुआ है, बेईमाना हुआ है, तो मुमकिन ही नहीं कि ये खत्म हो जाए। अब वो सच्चे साबित हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब की बढ़के तो उनकी ऐसी थी जैसे आज वो कश्मीर पे मार रहे हैं कि ये हो जाए। और एक दफा नहीं मारी, जैसे हसन साहब ने कहा, बेशुमार दफा वो बढ़ के मार चुके हैं। कुछ का उन्होंने जूटन का नाम ले लिया, कुछ का वो जो है जिसको कहना चाहिए उसको हवा में फक करके उड़ गई। देखिए इस मुल्क में सानिया क्या है, ये राव अनवार साहब से मुख्तलिफ नहीं है पंजाब की CTTT। मैं अक्सर टीवी पे सुनता हूँ हमने KP पुलिस बदल दी। ये हमारे पास मोहम्मद बैठे हैं, सलीम खान साफी साहब, और ये KP पुलिस को और KP को कि जिसको कहना चाहिए कि चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया। KP पुलिस में दर्जन दफा कह चुका हूं कि 3 जराइम के अंदर KP में अंदर 3 किस्म के जराइम थे। एक वहां पे ड्रग्स, दूसरा गैर कानूनी असला, तीसरा स्मगलिंग। और ये इतना बड़ा बिजनेस है और ये पूरे पाकिस्तान को फीड करता है, तो वहां किसी और चक्कर में पुलिस को या किसी और को रिश्वत लेने की जरूरत नहीं है। वो इन्हीं तीनों को अगर अच्छी तरह स्पॉन्सर कर ले, आज बता दें कि उसके अंदर 5 साल बाद कमी है या नहीं। मैं इसको कोरिलेट करना चाहता हूं। पंजाब पुलिस जो है उसका कारोबार ही यही है, इसलिए ये कहना कि पंजाब पुलिस जो है हमने KP ठीक कर ली थी, पहले तो वो झूठ बोलते हैं। बिल्कुल ठीक नहीं की, जैसे पुलिस KP थी वैसे KP के अंदर ये वाकया नहीं हो सकता था। नकीबुल्लाह महसूद को जब इसी तरीके कत्ल किया गया तो गो कराची में हुआ, KP आज भी बाहर है उसका बदला लेने के लिए, और वहां की शोरश जो हमसे कंट्रोल नहीं हो रही। पंजाब के अंदर चूंकि ये चीजें ऐसी हैं कि यहाँ पे लोगों की बेइज्जती कर दो, तौहीन कर दो, चाहे वो ये केस जिसका अभी शहजाद साहब ने जिक्र किया है, चाहे ये खलील बेचारे का मर्डर हो, तो ये ऐसे है कि इनको कोई भी फिटिंग जवाब यहाँ से नहीं मिल सकता था वगरना, और इनका बिल्कुल उसी तरह एहतराम और तकरीम होगी जिस तरह नकीबुल्लाह, जिस तरह राव अनवार की हुई है, और इस केस में कुछ नहीं होगा। और फिर आखिरी बात यह है कि वजीर आजम साहब को हम खामखा ज़द-ओ-कोब ज्यादा ना करें, क्यों वजीर आजम खान अमलन ऐसी चीजों में बेबस है। देखिए खान साहब को जो सबसे अच्छा काम आता है वो है बुलंदोबाग दावे करना, मोराल उठा के रखना। इलेक्शन से लेकर वज़ारत उज़्मा के ओहदे तक वज़ीर आज़म ने क्या क्या दावे नहीं किए। अब ये कोई जरूरी है कि सारे दावे पूरे भी हों। सानहा साहिवाल के जिम्मेदारों को वज़ीर आज़म ने निशाने इबरत बनाने का दावा किया था, खुद वो बैरून मुल्क थे जब ये सानहा हुआ। आज उस पर दोबारा सवाल उठ रहे हैं कि उस दावे का क्या हुआ, बल्कि उस दावे के बाद भी इस किस्म के कई मजीद सानहात रूनुमा हो चुके हैं। कौम पर क्या क्या नहीं गुजरी, लेकिन वज़ीर आज़म अपने दावों का रुख कश्मीर की तरफ मोड़ चुके हैं। उन्हें यह तो फिक्र है कि कश्मीर के मजलूमों को इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन जिस मुल्क के वो हाकिम हैं, जिस रियाया पर वो हुकूमत करते हैं, उनके दुख और तकलीफ क्या है, उनके दुख और तकलीफ का एहसास कौन करेगा। यहां तो पुलिस दिन दहाड़े लोगों को तशद्दुद करके मार देती है, और तो और हमारे IG पुलिस पंजाब ये नहीं कहते कि वो थानों में CCTV कैमरे लगाकर पुलिस की कारकर्दगी को मॉनिटर करेंगे। उल्टा IG साहब ये कहते हैं थानों में कोई मोबाइल लेकर दाखिल ना हो, यानी अगर मार दो तो फुटेज ना बन सके। उसकी वजह यही है कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। जब बेहिसी का सफर ऊपर से शुरू हो तो नीचे वाले क्या करेंगे। हद तो यह है कि पुलिस के डर से मकतूलिन के बच्चे और रिश्तेदार भी गिरफ्तार पुलिस वालों को शिनाख्त नहीं करते। यह है पाकिस्तान। तो वज़ीर आज़म पुलिस के मामले में बेबस नहीं है। मैं इख्तलाफ करता हूं हफीजुल्लाह नियाज़ी के स्टेटमेंट से कि वो बेबस है, बस तरजीहात का फर्क है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और अहम मौजू है, वो है उस्मान बुज़दार साहब। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इन दिनों रेडार में है और उन पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। एक बार फिर शुरू में भी हुई थी, 1 साल बाद फिर हो रही है। क्यों हो रही है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी।
بریک کے بعد حاضر خدمت ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ان دنوں خاصی تنقید کی زد میں ہے اور ان کی تبدیلی کی خبریں زیر گردش رہی ہیں، لیکن ابھی تک وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر موجود ہے۔ ایک روز قبل وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہی ترجمان شہباز گل نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت سی اہم باتیں کی، پہلے وہ سنتے ہیں نقطہ نظر میں شامی صاحب اس پر اپنا تبصرہ تجزیہ بھی دے رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں شہباز گل اور مجیب الرحمان شامی۔ پرائم منسٹر صاحب کا اور میسج بھی دینا چاہتا ہوں، عثمان بزدار صاحب کو چیف منسٹر بنانے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اگر کسی کو پسند نہیں پی ٹی آئی چھوڑ دیں۔ عثمان بزدار صاحب کے آپ کو بال اچھے نہیں لگتے، میں کچھ نہیں کر سکتا، شکل اچھی نہیں لگتی، میں کچھ نہیں کر سکتا، ان کا بولنے کا لہجہ اچھا نہیں لگتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ پرائم منسٹر نے ان کو 5 سال کے لیے چیف منسٹر کہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ ہاں، جس دن مجھے پرائم منسٹر کہیں گے کل عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر نہیں ہے تو میں ان کی وکالت اسی دن سے نہیں کروں گا، کیونکہ میرے لیڈر عمران خان ہیں۔ ہاں، جس دن پرائم منسٹر فیصلہ چینج کر دیں گے میں آپ کو عثمان بزدار صاحب کا پیغام دیتا ہوں۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ جس دن پرائم منسٹر انہیں کہیں گے کہ وہ چیف منسٹر نہیں ہیں، وہ 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں لیں گے تمام چیزوں کو وائنڈ اپ کر کے اپنے گھر جانے میں۔ نہیں، یہ زیادہ وقت انہوں نے بتا دیا، میرے خیال 12 سیکنڈ بھی نہیں لیں گے۔ بزدار صاحب نے جو ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آنند ایسے چٹکی بجا کے تو میں اب دیکھیے اب یہ چیلنج ہے ان کا، بزدار صاحب کے جتنے مخالفین ہیں جو ایڑی چوٹی کا زور لگا سکتے ہیں لگا لے، ٹھیک ہے؟ وہ جو طرح طرح کے میڈیا آج تو بزدار صاحب پرائم منسٹر سے ملے ہیں، آج بزدار صاحب ملے ہیں، بڑی ریلیکس باڈی لینگویج تھی ان کی، بڑے مطمئن طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھی ان کی تصویر بھی، قلعہ مضبوط ہے ان کا۔ اچھا، جسے عثمان بزدار اچھا نہیں لگتا وہ پی ٹی آئی چھوڑ دے، اور جسے پی ٹی آئی اچھی نہیں لگتی وہ کس کو چھوڑے؟ گل صاحب۔ اور مجھے لگتا ہے گل صاحب کا تو بس چلے، وہ یہ کہہ دے کہ جسے عثمان بزدار پسند نہیں وہ پنجاب ہی چھوڑ دے۔ شہباز گل نے تو فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ عثمان بزدار پسند نہیں تو پی ٹی آئی چھوڑ دیں، اور ان کا یہ فرمان سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کے طور پر چل رہا ہے اور اسے لاحقے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ لاحقہ سمجھتے ہیں کہ اردو میں جو آخر میں جملہ استعمال ہوتا ہے، مثلا جسے لمبی لمبی چھوڑنا پسند نہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ دے، جو سے یہ سمجھتا ہے کہ نیب غیر جانبدار ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑ دے، جو تبدیلی نہ لا سکے وہ پی ٹی آئی چھوڑ دے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو اصل سوال ہے وہ سوال یہ کہ عثمان بزدار کے ترجمان کو عثمان بزدار کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنے اور یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ عثمان بزدار کو عمران خان نے لگایا اور اسے نہ وہ ہٹا سکتے ہیں نہ کوئی اور ہٹا سکتا ہے۔ اتنی خامیاں تو بزدار صاحب کے سیاسی مخالفین ان میں نہیں نکالتے جتنی خامیاں ڈاکٹر شہباز گل نے گنوا دی ہیں۔ نہ کسی نے عثمان بزدار کے بالوں پہ کبھی تنقید کی، نہ کسی نے یہ کہا کہ ان کی شکل اچھی نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا، وہ ہینڈسم آدمی ہے، لیکن شہباز گل نے ان کی یہ خوبیاں بھی بیان کر دی ہیں جو اب تک کسی نے بیان نہیں کی تھی۔ عثمان بزدار پر جو واحد اعتراض ہے اور بڑا سیریس ہے کہ ان کی پنجاب کے معاملات پر گرفت مضبوط نہیں ہے، وہ ایک کمزور وزیر اعلیٰ کے طور پر سامنے آئے ہیں، لیکن ان کے ترجمان کے خیال میں اور بھی خامیاں ہیں جن پر شاید عوام کی نظر نہیں پڑی، تو خامیاں انہوں نے گنوا دی، بالکل اس شخص کی طرح جس کی دھوتی چودھری نے ادھار لے لی اور اس کو اپنی تعریفوں کے لیے ساتھ رکھ لیا، تو وہ شخص جہاں بھی جاتا چودھری کی بڑی تعریف کرتا، کہتا چودھری صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں، مگر دھوتی میری ہے۔ تو کہیں یہ کام شہباز گل تو نہیں کر رہے؟ بات شہباز گل سب تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس پہ اور بھی بہت سے تجزیہ نگار، تبصرہ نگار عثمان بزدار کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں۔ حامد بھی صاحب شاہزیب کے ساتھ اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں، واچ دس۔ صاحب اب یہ تو واضح ہے کہ اسلام آباد نے فیصلہ کرنا ہے اور اسلام آباد میں وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار رہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ضد سے تعبیر کر رہے ہیں کہ ضد بن گئی ہے عمران خان صاحب کی، یا کوئی اور وجہ ہے، یا وہ کارکردگی سے بڑے خوش ہیں؟ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں؟ دیکھیں، جن دنوں میں اسد عمر صاحب کو وفاقی وزارت خزانہ سے ہٹایا گیا تھا تو انہی دنوں میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ دنوں میں عثمان بزدار صاحب کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا،
لیکن جب یہ تجویز عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئی تو عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا، اور جب عمران خان صاحب نے صاف انکار کیا تو کم از کم اس کے بعد میں نے یہی سمجھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بس ایک کٹ پتلی ہیں یا وہ بس ایک کسی کے کہنے پہ چلتے ہیں، تو وہ بات غلط نکلی، کیونکہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے صرف عمران خان صاحب پہ پارٹی کے اندر سے دباؤ نہیں تھا، بلکہ ان کے جو بہت سے ویل وشر ہیں، کچھ مقتدر حلقے ہیں، انہوں نے بھی ان کو یہ تجویز دی تھی کہ عثمان بزدار صاحب سے پنجاب نہیں چل رہا، آپ ان کو ہٹا دیں۔ تو عمران خان صاحب نے ان کی بھی نہیں سنی اور اپنے ساتھیوں کی بھی نہیں سنی، اور اس کے بعد کافی دن گزر گئے، اور اب ریسنٹلی کچھ دن پہلے جب یہ دوبارہ افواہیں گردش میں آئیں کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیا جائے گا، تو تقریباً 3 دن پہلے عمران خان صاحب نے جو اپنے تمام جو سپوکس پرسنز تھے مختلف محکموں کے اور جو ان کے جو میڈیا مینیجرز ہیں ان کا ایک اجلاس بلایا، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ ان کو یہ کہا۔ دیکھیں، لگتا یہ ہے کہ عثمان بزدار کا اپنا پیر بھی بہت تگڑا ہے۔ ہاں صاحب ابھی تک عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر برقرار رکھنے پر بضد ہے۔ مقتدر حلقے بھی خان صاحب کو سمجھا چکے ہیں، خان صاحب کے حامی بھی خان صاحب سے درخواست کر چکے ہیں کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب رکھنے کا فیصلہ درست نہیں ہے، پنجاب درست طریقے سے نہیں چلا رہے، نہ کرپشن روک پا رہے ہیں، نہ ڈیلیور کر پا رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بات نہیں مانتا کہ خان صاحب کے پاس کوئی اور چوائس نہیں، چوائسز بے شمار ہیں، یا وہ پارٹی میں گروپ بندی کے خوف کی وجہ سے عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کر پا رہے۔ بالکل یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں، یہ سب کو معلوم ہے کہ عثمان بزدار ایک روحانی سلسلے کی وجہ سے پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب لگائے گئے تھے، اس لیے خان صاحب اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے، کیونکہ خان صاحب بھی روحانیات سے خاصا شغف رکھتے ہیں، بلکہ یہ کام ان کے گھر سے چلا ہوا ہے۔ ویسے تو عثمان بزدار کے بارے میں رائے یہی ہے کہ وہ پنجابیوں کو قائم علی شاہ کی بد دعا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کا پنجاب کے لوگ بہت مذاق اڑاتے رہے، بلکہ اب بھی کبھی کبھی ان کی کوئی نہ کوئی کلپ آ جاتی ہے، اور لوگ انہیں شہباز شریف کے معاملے میں کمزور وزیر اعلیٰ سمجھتے تھے، لیکن عثمان بزدار تو لکی ہیں، ان کا کسی وزیر اعلیٰ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ کا تو بہت سے لوگوں کو نام تک یاد نہیں ہے۔ کمزور وزیر اعلیٰ لگانا خان صاحب کی اپنی اسٹریٹجی ہے جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ خان صاحب کا خیال یہ کہ پنجاب کو اپنی مرضی سے چلائیں، پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، بہت بڑا ووٹ بینک ہے، تو خان صاحب اپنی پالیسی عثمان بزدار کے ذریعے پنجاب میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اتنا تابعدار اور پپو قسم کا وزیر اعلیٰ لگا کر ہی وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر ان کی جگہ وہ کسی اور کو لگاتے تو شاید اتنی تابعداری وہ نہ کرتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔